بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، یہ فارسی کی پہلی کے اندر اسباق کا سلسلہ جاری ہے، اور لاسٹ ٹائم آخری درس میں ہم نے ماضی استمراری کے صیغے اور ان سے فقرے یہ درس مکمل کیا تھا۔ ماشاءاللہ یہ جو جملہ ہے ما چیزیں نداشتیم تک ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو مجھے امید ہے آپ تمام اسلامی بھائیوں نے اس کو اچھی طرح یاد فرما لیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی آزمائش ہے تو ویڈیو کو آپ ریپیٹ کر کے اس کو اچھے سے دیکھ لیں اور یاد کر لیں، تاکہ آنے والے اسباق میں آپ کو کسی طرح کی کوئی آزمائش نہ ہو۔ ابتدائی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں بنتی ہیں، جن میں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے ماضی شکی کا، اور عربی کے اندر جو گردانیں ہوتی ہیں تو وہاں اس کو ماضی احتمالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ احتمال جس میں شک ہو، شبہ ہو، اور یہاں پہ شکی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ماضی شکی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں باشد لگا کے، ماضی مطلق کے بعد میں باشد لگا کے ماضی شکی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ماضی شکی کے صیغے اور ان سے فقرے۔ فقرے کا معنی جملے۔ تو ہمیں عرض کیا تھا کہ جو فارسی کے اندر ہم گردان کرتے ہیں وہاں پہ 6 صیغے آتے ہیں، 2 غائب کے، 2 حاضر کے، 2 متکلم کے۔ تو یہ 6 صیغے یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ کردہ باشد، اس نے کیا ہوگا۔ کردہ باشند، انہوں نے کیا ہوگا۔ کردہ باشی، تو نے کیا ہوگا۔ کردہ باشید، تم نے کیا ہوگا۔ کردہ باشم، میں نے کیا ہوگا۔ کردہ باشیم، ہم نے کیا ہوگا۔ تو دیکھیں ہوگا شک ہے نا، مطلب یہ کنفرم نہیں ہے کہ جی کیا ہے، یہاں پہ شک ہے، کیا ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ کچھ صیغے تھے۔ اب یہاں پہ اس سے آپ جملے دیکھیں گے، کچھ فقرے دیکھیں گے۔ او کارے شما کردہ باشد، یہ ایک جملہ ہے۔ او اس نے، کارے شما تمہارا کام، کردہ باشد کیا ہوگا، اس نے تمہارا کام کیا ہوگا۔ آہاں چے کردہ باشند، آہاں یہ جمع ہے آ کی، انہوں نے کیا کیا ہوگا، یہ سوالیہ ہو گیا، سوال نشان لگا ہوا ہے نا، اور پھر چے آ گیا اس میں، تو یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آہاں چے کردہ باشند، انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ من آجا رفتہ باشم، من میں آجا اس جگہ، رفتہ باشم گیا ہوں گا، یعنی میں اس جگہ گیا ہوں گا۔ ماں ای کتاب را دیدہ باشیم، ماں ہم نے ای کتاب را اس کتاب کو، دیدہ باشیم دیکھا ہوگا، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا۔ تو بمسجد نماز کردہ باشی، تو بمسجد مسجد میں نماز کردہ باشی، نماز ادا کرنے، یا نماز کردہ باشی یعنی نماز ادا کی ہوگی، یعنی تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی۔ شما چے دیدہ باشید، شما تم نے، چے کیا، دیدہ دیکھا، باشید ہوگا، تم نے کیا دیکھا ہوگا۔ یہ جو جملہ آ رہا یہ یاد بھی کیجیے گا، اس کو زبانی یاد کر لیجیے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ تا جب تک، مرد آدمی نے، سخن بات، نہ گفتہ باشد نہ کہی ہوگی، جب تک مرد نے، آدمی نے بات نہ کہی ہوگی، عیب و ہنرش اس کے عیب اور اس کے ہنر، نہفتہ باشد چھپے ہوں گے، ٹھیک ہے، نہفتہ باشد چھپے ہوں گے، یعنی جب تک آدمی کوئی بات نہیں کہے گا تب تک اس کے عیب اور اس کے ہنر کیا ہوں گے، چھپے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جی جب سامنے والا بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا قابل ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے۔ تو یہ حقیقت پر مشتمل جملہ ہے، اس کو یاد بھی کر لیں اور فارسی میں یاد کر لیجئے۔ جب تک مرد نے کوئی بات نہ کہی ہوگی تو اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارا ماضی شکی کا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ اب ماضی کی ایک آخری قسم یہاں بیان کریں گے، اور وہ ہے ماضی تمنائی، ٹھیک ہے۔ تو تمنا سے پتہ لگ رہا کہ اس کے اندر آرزو کی جاتی ہے، تمنا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
فرماتے ہیں ماضی تمنائی کے صیغے اور ان سے فقرے. تو ماضی تمنائی میں کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کی تمنا کی جاتی ہے، آرزو کی جاتی ہے. جیسے یہ ہے رفتے، تو اس کے بنانے کا ایک مکمل پروسیس ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ تفسیر المصادر کے اندر پڑھ لیں گے. رفتے وہ جاتا، رفتندے وہ جاتے، رفت میں جاتا، یہ ایک تمنا ہے، آرزو ہے، مطلب کاش وہ جاتا. تو ابھی جملے آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو رفتے وہ جاتا، رفتندے وہ جاتے، رفت میں جاتا. اگر محمود آ جا رفتے، اگر محمود آ جا اس جگہ رفتے جاتا. اگر محمود اس جگہ جاتا، باز نہ گشتے، باز مانے واپس، نہ گشتے نہ ہوتا، واپس نہیں ہوتا، واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا. اگر من بخانہ بود میں، اگر من میں، بخانہ گھر میں، بود میں ہوتا، اگر میں گھر میں ہوتا، ترا کتاب خود دادمی، ترا تجھ کو، کتاب خود اپنی کتاب، دادمی دیتا. یہ تمنائیں ہو رہی ہیں ساری کہ جی اگر ایسا ہو جاتا تو ٹھیک ہے، یہ آرزو ہو رہی ہے، تمنا ہو رہی ہے. ترا کتاب خود دادمی، تو تجھ کو اپنی کتاب دیتا. بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو اچھے سے؟ جی اگر کہیں سمجھ نہیں آئے تو اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا. اگر ہی کی مردم کتاب خدا خواندن دے، یہ خواندن سے بنا ہے. اگر ہی مردم، اگر یہ لوگ، مرد کی جگہ مرد کی جمع ہے مردم. اگر ای مردم، اگر یہ لوگ، کتاب خدا خواندن دے، اگر یہ لوگ خدا کی کتاب پڑھتے، گمراہ نہ شدن دے، تو گمراہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے، آگے. اگر شما می نوشتید، اگر شما، اگر تم، می نوشتید لکھتے، ٹھیک ہے، اگر تم لکھتے، خوش ختمی شدید، تو کیا ہوتے؟ اچھی تحریر والے ہوتے. مزے نشین ہو رہی نا؟ اگر تم لکھتے تو اچھی تحریر والے ہوتے، بولتے ہیں نا، اس طرح سے بولنے میں بھی آتا ہے. اگر ماں بمدرسہ می رفتیم، اگر ہم مدرسہ جاتے، از شما می گزشتے، تو تم سے، از شما تم سے، میں گزشتے گزر جاتے، آگے ہوتے. ظاہر سی بات ہے، جو زیادہ مدرسہ جائے گا، جو محنت سے پڑھے گا، اس کا سبق آگے ہوگا. تو ابھی جناب کہہ رہے ہیں اگر ہم مدرسے جاتے تو تم سے آگے ہوتے. تو یہ ان کی خالی خیالی پلاؤ ہے، یہ مدرسہ گئے نہیں، آگے ہوئے نہیں. یہ مطلب ایک طور پہ جملہ ہے، کوئی بھی مفہوم ادا کر سکتے ہیں اس کا. از شما می گزشتے، تو تم سے آگے ہوتے. اگر سخنم می شنیدی، اگر سخنم میری بات، می شنیدی تو سنتا، اگر میری بات تو سنتا. کتاب خوبے، کتاب خوبے اچھی کتاب. از دست ہاتھ سے نمی دادی، نہیں دیتا، یعنی اگر تو میری بات سنتا تو اچھی کتاب ہاتھ سے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ ماضی تمنائی کا بیان بھی مکمل ہو گیا ہے. اوپر ماضی شکی پڑھ لیا ہم نے، اس کے بعد ماضی تمنائی پڑھ لیا ہے. اب ماضی کی جتنی بھی قسمیں تھیں وہ ساری مکمل ہو گئی ہیں. یہاں سے فعل مستقبل کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، تو اس کو اسی درس کے اندر ہم کور کر لیتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یہاں سے مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے پڑھیں گے. اب یہ سمجھ لیں کہ پہلے فعل مستقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو فعل مستقبل میں کیا ہے؟ جو فیوچر سے جس کا تعلق ہو. مستقبل کا ہی معنی ہوتا ہے آنے والا زمانہ، یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے تو یہ فعل مستقبل ہوتا ہے. تو جیسے کہ جی فلاں کام ہوگا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، تو اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے سب کا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے خواہد رفت، ٹھیک ہے، خواہد رفت، تو کیا معنی کریں گے؟ رفتن معنی ہوتا ہے جانا، اور خواہد لگا کے مستقبل بناتے ہیں، تو خواہد رفت کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جائے گا، گیا نہیں ہے ابھی، جائے گا. مستقبل سے اس کا تعلق ہے، آنے والے زمانے سے اس کا تعلق ہے. خواہد رفت، ترجمہ دیکھیے گا، یہ صیغے ہیں، پھر جملے آئیں گے، توجہ رکھنا. خواہد رفت وہ جائے گا، خواہند رفت وہ جائیں گے، خواہی رفت تو جائے گا، خواہید رفت تم جاؤ گے، خواہم رفت میں جاؤں گا، خواہیم رفت ہم جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جملے دیکھ لو. تو کجا خواہی رفت، تو کجا، تو کہاں، خواہی رفت جائے گا، تو کہاں جائے گا. بمسجد خواہم رفت مسجد جاؤں گا، تو خواہم میں مسجد جاؤں گا.
ای مردم کجا خواہند رفت، ای مردم یہ لوگ، کجا کہاں، خواہند رفت جائیں گے، یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ماضی مستقبل جو فعل مستقبل کے اندر جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ فعل پہ نہیں ہوتی، بلکہ جو خواہد لگا کے بناتے ہیں ہم اس پہ علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ای مردم کجا خواہند رفت، یہ لوگ کہاں جائیں گے، تو دیکھیے رفت پہ نہیں لے کے آئے، رفت سب جگہ ایک سا ہے۔ بمدرسہ خواہند رفت، مدرسہ جائیں گے۔ آجا چے خواہند کرد، آجا اس جگہ، چے خواہند کرد کیا کریں گے، اس جگہ کیا کریں گے۔ پسران خود خواہند دید، پسران خود، پسر کی جمع پسران، پسران خود اپنے لڑکوں، اپنے لڑکے، خواہند دید دیکھیں گے، یعنی اپنے لڑکوں کو دیکھیں گے۔ شما کجا خواہید نشست، شما تم، کجا کہاں، خواہید نشست بیٹھو گے، تم کہاں بیٹھو گے۔ ما بیرون مسجد خواہیم نشست، ما ہم، بیرون مسجد مسجد کے باہر، خواہیم نشست بیٹھیں گے، ہم مسجد کے باہر بیٹھیں گے۔ احمد بمدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسہ جائے گا، آزین نشین ہو رہی ہے، احمد مدرسہ جائے گا۔ شنیتا ام امروز نہ خواہد رفت، وہ سوال ہو گیا اوپر کیونکہ سوال یہ نشان ہے، تو کریں گے کیا احمد مدرسہ جائے گا، تو جواب ہے شنیدا ام، میں نے سنا ہے، امروز آج نہ خواہد رفت نہیں جائے گا، میں نے سنا ہے کہ آج نہیں جائے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ فعل مستقبل سے متعلق ہماری گفتگو تھی، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو آپ تمامی طلبہ کرام اچھے انداز میں اس کی تیاری فرما لیں، اس کو یاد کر لیں، تاکہ آنے والا جو سبق ہے، جو درس ہے، وہاں پہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی مشقت نہ ہو۔ مجھے امید ہے آپ تیاری فرمائیں گے اچھے سے۔ ٹھیک ہے، یہیں ہم مکمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔